ہوتا ہے، اور میرا تو ذاتی خیال ہے کوئی اس سے اختلاف کرے یا کوئی حمایت کرے اس بات کی، لیکن جو سرکس ہے جن کو مسترد کر دیا ہے وہ اب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان کو اگر انٹرٹینمنٹ چینلز بھی دکھائے جائے تو میڈیا کی بھی بہتر ریٹنگ آئے گی اور عوام کو تفریح کا سامان بھی ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ جو ابھی نیا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، عمران خان نے آتے ہی پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ اسلامی فلاحی ریاست کی کمٹمنٹ کی۔ عمران خان نے عام طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھانے کی پاکستان میں پہلی دفعہ نہ صرف بات کی بلکہ عملی اقدامات کیے، اور یہی ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان کا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو چند حقائق سامنے رکھتا ہوں کہ آج کا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان، وہ تو نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہا، اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کا اس وقت کوئی کیمپ آفس نہیں۔ عمران خان جب باہر پاکستان کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں تو جو دورہ یہ 14-15 لاکھ ڈالر پہ کرتے تھے، عمران خان 50-60 ہزار ڈالر پہ وہ دورہ کر کے آ جاتے اور پاکستان کی بہترین نمائندگی بھی کر لیتے ہیں، عالم اسلام کے ترجمان بن جاتے ہیں، کشمیر کے سفیر بن جاتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور انڈیا کو، مودی کو ایکسپوز بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو حکمران تھے، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں اور میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں، جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، جو عمران خان کا احساس ہے، جو کمزور طبقے کو اٹھانے کی اس وقت جدوجہد ہو رہی ہے۔ یہ نواز شریف نے رائے ون اپنا ذاتی گھر کیمپ آفس رکھا، ماڈل ٹاؤن کے شہباز شریف کے گھر جو تھے وہ سارے کیمپ آفس، مطلب یہ کہ عوام کے پیسے سے وہ چل رہے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کے لاہور اور ملتان کے گھر عوام کے پیسے سے چل رہے تھے، زرداری کے اسلام آباد یا سندھ کے اندر گھر پاکستانی قوم کے پیسے سے چل رہے تھے، اور جو انہوں نے گھر اور سیکیورٹی کے نام پہ پیسہ خرچ کیا، شہباز شریف نے 872 کروڑ 59 لاکھ پاکستانی عوام کا پیسہ صرف کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پہ اڑایا۔ آصف علی زرداری نے سندھ کے علاوہ صرف وفاق کا 316 کروڑ 41 لاکھ روپے عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا۔ نواز شریف نے 431 کروڑ 83 لاکھ عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا، اور جب پاناما میں نااہل ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو پھر بھی شہباز شریف نے رائے ون کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اور عوام کے پیسے سے وہ چلتا رہا، جس میں 2700 سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی بھی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ تھا، تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو ان کے اندر احساس ہی نہیں تھا، فکر ہی نہیں تھا۔ جب بڑے بڑے محلات میں رہ رہی تھی تو ان کو سڑکوں پہ پڑے جو عام شہری ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا۔ تو سڑکوں پہ ہمارے مزدور شہروں کا رخ کرتے ہیں، ان کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا۔ اور یہ آپ نے سنا، پرائم منسٹر عمران خان کا احساس ہی تھا، اور جو پہلے حکمران گزرے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، شاخرچیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کا کبھی احساس نہیں تھا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان تھے جب انہوں نے ہمارے عام پاکستانی جو مزدوری کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے تھے اس سردی میں، وہ ان کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا، اور ظاہری سی بات ہے کہ مزدور یا تو دیہڑی کرے گا، مزدوری کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے گا یا اپنے لیے رہائش کا انتظام کرے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا نہ صرف وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے پناہ گاہوں کا آغاز کیا، اسلام آباد سے آغاز ہوا تھا، لاہور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پناہ گاہیں بنائیے۔ اب اگر حرام کی کمائی جن کے پیٹ میں ہو، جنہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں ہو، جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کو لوٹ کے ان کو سڑکوں پہ اور خود بڑے بڑے باغ جائیدادیں بنائی ہو، ان کو ان کا کیا احساس ہوگا؟ پرائم منسٹر عمران خان کو پتا تھا کہ اصل میں ان لوگوں کی تکلیف کیا ہے، یہ احساس تھا، درد تھا، رحم تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو تو احساس نہیں، اور یہ تو مذاق اڑا رہے تھے اس بڑے پروگرام کا بھی، لیکن سنیے
کہ عام لوگ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، ذرا وہ سنیے۔ جی تو اس کے بعد ایک اور پروگرام پرائم منسٹر عمران خان نے آغاز کیا، نہ صرف یہ کہ احساس پناہ گاہیں تعمیر ہوئی، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں جو ترنول میں پناہ گاہ کا وزٹ کیا، اس میں کیا ہوا کہ اب پناہ گاہوں میں بھی بہترین اور مفت صحت کی سہولیات بھی دستیاب ہوگی ہمارے مزدور طبقے کے لیے جو شہروں کا رخ کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی کمائی کی کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مفت صحت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ لنگر خانوں کا آغاز کیا کہ پاکستان میں جو عام لوگ اپنی مزدوری کے لیے شہروں میں ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو بجائے کہ وہ اپنی مزدوری اور دیہڑی کا پیسہ اپنے کھانے پہ لگائے، وہ ان کو خوراک مفت ملے اور وہ اپنے بچوں کے لیے یہ پیسہ بیچ سکے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک اور پروگرام خیبر پختونخوا میں پہلے آغاز ہوا تھا جب خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت بنی، تو اس کے ساتھ پہلے سنیے عمران خان کو کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ کے پروگرام کی اجرا کے وقت کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ آپ نے سنا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اور یہی حقیقت ہے، اب ظاہری سی بات ہے کہ جن کا پیٹ بھی خراب ہو وہ بائی علاج کے لیے جاتے ہیں، ان کو عام لوگوں کی مشکلات کا کیا علم ہوگا۔ ذرا سنیے کہ ماضی میں کس طرح روز آپ کو یہ بریکنگ نیوز ملتی تھی کہ آج حکمران باہر علاج کے لیے جا رہا ہے، ذرا سنیے پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، اگر سابقہ جتنے حکمران تھے آپ روز ٹی وی پہ یہ سنتے تھے کہ خصوصی طیارہ، پہلے خصوصی ہیلی کاپٹر میں ایئرپورٹ سے خصوصی طیارہ بائی علاج کے لیے جاتے، اور ایک وزٹ جو ابھی آپ نے سابق نائب وزیر اعظم کو سنا، 34 کروڑ تک ان کے لیے جہاز وہاں پہ کھڑا بھی رہا، واپس آیا، ان کو لانے کے لیے پھر جہاز جاتا ہے، تو اپنا علاج وہ ہمیشہ باہر کرتے تھے، اپنے لیے ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے، تو عام طبقے کی ان کو کیا فکر ہوگی۔ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ میو اسپتال میں کینسر کا ایک پیشنٹ، اس کا بھائی مزدوری کر کے اپنے بھائی کے لیے دوائیاں خریدتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے واقعہ سنایا تھا، اور یہی چیز تھی، ایک احساس ہی تھا، رحم تھا، جس کے بعد آج آپ اتنا بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا دوائیاں مکمل ہو گئی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، اور دوائیاں آپ کو ابھی لینی ہے۔ اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو جو آپ نے سنا کہ یہ وہ منظر آج تک میں نہیں بھولا۔ یہ ہمارے عام طبقے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھے، پورے پاکستان کے اندر آپ پوچھے کہ گھر میں کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، وہ ایک عام تنخواہ، آپ مزدور، دیہڑی دار، ڈرائیور، چھوٹا دکاندار، وہ تو چھوڑے، وہ ریڑھی والا تو چھوڑے، لیکن ایک تنخواہ دار بندہ جب ہوتا ہے، ان کی گھر میں جب بیماری آتی ہے تو اس کے پاس آپشن کیا ہوتے ہیں؟ یا اپنے گھر کا کوئی سامان اگر ہے وہ بھیجے گا، کسی کے گھر پہ دستک دے گا اور بھیک مانگے گا، قرض لے گا۔ تو سب سے بڑی مشکل، ایک طرف آپ کے گھر میں بیمار ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ میں ان کے لیے علاج کے لیے دوائیں کہاں سے خرید کے لاؤں گا، میں ڈاکٹر کا فیس کہاں سے ادا کروں گا۔ یہ اصل جو نیا پاکستان ہے یہ ہے کہ خیر